اللہ اللہ۔ اس صورت میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے لفظ سے صرف دو مخلوقات کو خطاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک انسان اور جنات، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ حالانکہ مخلوقات تو اور بھی بہت ہیں، فرشتے بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف انسانوں اور جنات کو ہی مخاطب کیا گیا ہے؟ اصل میں تین مخلوقیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فرشتے ہیں، ان میں عقل ہے لیکن وہ مکلف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر برائی کا مادہ ہی نہیں رکھا، بس وہ نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ ہمیشہ تسبیح و تحلیل میں لگے رہتے ہیں۔ دوسری مخلوق انسان ہیں جن میں عقل ہے، اور ان میں برائی کا بھی مادہ ہے، اچھائی کا بھی مادہ ہے، اور یہ اپنے اختیار سے نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، برائیاں بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی خطاب ہے۔ دوسرے نمبر پر جنات ہیں، جنات میں اللہ تعالیٰ نے عقل بھی رکھی ہے اور اچھائی اور برائی کا دونوں مادے رکھے ہیں، وہ اچھائیاں بھی کرتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، اور اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں عقل نہیں ہے، اس لیے وہ مکلف ہی نہیں ہے۔ تو جو مکلف مخلوق ہے دو ہی ہیں، انسان اور جنات، ان کو بار بار خطاب کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہ فان، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے، ہر وہ چیز۔ انسان ہیں، اسی طرح جنات ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، جو چیز زمین پر ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا ہر چیز فنا ہوگی، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ باقی کیا چیز رہے گی؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو بڑی عزت اور بزرگی والی ذات ہے، صرف وہ باقی رہے گی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسی نے ہر کائنات کو، سب کو اسی نے بنایا، تو وہ رہے گا، باقی ہر چیز ختم ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سوال کرتے ہیں اسی سے، مانگتے ہیں اسی سے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے۔ جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، فرشتے ہیں یا اور بھی جو وہ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اور زمین میں بھی جو مخلوقات ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے مانگتے ہیں یا جنات، نہیں، ہر مخلوق وہ اللہ ہی سے سوال کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی، اور دو سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ آخر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء کے لیے نکلے کہ استسقاء کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ تو ابھی جا رہے تھے تو راستے میں ایک چیونٹی کو دیکھا کہ وہ چیونٹی نے ٹانگیں اوپر کی ہوئی آسمانوں کی طرف، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہے، مانگ رہی ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اور اس قحط سالی کی وجہ سے، بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، تو لہذا بارش برسا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ اے موسیٰ واپس چلے جاؤ، ہم نے اس چیونٹی کی دعا قبول کر لی، اس کی برکت سے سب پر بارش ہوگی۔ تو مانگتے سب ہیں، سب اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی پیاری ذات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات سے بڑا غصہ آتا ہے کہ انسان مجھ سے مانگتے کیوں نہیں۔ بلکہ جیسے گھر کا سربراہ ہو اور گھر کے افراد، بیوی ہے، بچے ہیں، ساتھ والے ہمسایوں سے جا کر کپڑے مانگیں، کھانا مانگیں، چیزیں مانگیں، تو اس کو غصہ آتا ہے گھر کے سربراہ کو، میں سربراہ ہوں اور مجھ سے مانگتے نہیں، باہر سے مانگتے۔ ایسے ہی اللہ کی ذات جو خالق ہے، مالک ہے،
اس کو بڑا غصہ آتا ہے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے، تو دینے والی ذات اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا تو کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اسی سے مانگتے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ اللہ ایک شان میں ہوتا ہے، ہر دن ایک شان میں ہوتا ہے۔ کیسی شان کہ کبھی ہر روز کوئی فوت کسی کو وفات دیتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو بادشاہ بناتا ہے، کسی کو گدھا بناتا ہے، کسی کو بیمار کرتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے۔ ہر دن کے جو حالات ہیں وہ علیحدہ ہیں، وہ اللہ کی ذات ہر دن ایک شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، ان قریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں، اے دو بھاری چیزوں۔ یہ دو بھاری چیزیں کون سی ہیں؟ انسان اور جنات۔ ان کو کہا گیا اے دو بھاری چیزوں، ان قریب ہم تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ کریں گے اللہ تعالیٰ کہ اب ان کا حساب کتاب کیا جائے، تو پھر حساب کتاب رتی رتی کا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اور اے بھاری چیزوں کیوں کہا؟ حالانکہ انسان اتنا بھاری تو نہیں ہے، انسان سے تو بھاری بھینس ہے، ہاتھی وزنی ہے، وہ تو بھاری زیادہ ہے، ان کو بھی بھاری کہا۔ یا اسی طرح جنات ہیں، وہ انسانوں سے بھی ہلکے ہیں، وہ ہوائی مخلوق ہے، اڑتی ہوئی ہر جگہ پھرتی ہے۔ انسانوں اور جنات کو بھاری اس لیے کہا کہ ان کے اوپر بہت بڑے وزنی احکام اللہ نے ڈالے ہیں، ان احکام کے وزن کی وجہ سے ان کو بہت بھاری کہا گیا۔ تو قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں پر سب پر ان احکامات کا بوجھ رکھنے کے لیے کہا کہ لے لو۔ سب نے کہا فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا، ہم نہیں اٹھا سکتے اس بوجھ کو۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اس بوجھ کو اٹھایا ہے، احکامات کے بوجھ۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد بھی کرتے ہیں اس کو پورا کرنے میں۔ اس لیے ان کو کہا گیا کہ ان قریب فارغ ہوں تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں چیزوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس کے جواب میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عربی میں نہیں آتا کہ جیسے جنات نے کہا تھا لا بشیء من نعمتک ربنا نکذب ولک الحمد، اے اللہ ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کی تکذیب نہیں کرتے، تیرا شکر ادا کر۔ ایسے ہم اردو میں بھی جواب دے سکتے ہیں جب یہ لفظ آئے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم تو تیرا شکر ادا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔